محترم حاضرین، مکرم سامعین، برادران صالحین، اسٹیج پر زینت افروز ماہرین اور اس بہترین پروگرام کے مخلصین حضرات منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کا اٹھا کر تو دیکھو، ارے مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کا اٹھا کر تو دیکھو، ارے مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ما بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ معزز سامعین کرام، آج اس بابرکت اور عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مثال کوئی نہیں۔ توجہ کریں، میں آپ کو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان ہے کہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بہتر کسی کا عشق نہیں۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ایک بنیاد ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ قرآن مجید میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت دی تھی کہ ابو جہل مٹھی میں کوئی چیز لے کر کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھو۔ میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں میں لگانا عظمت سمجھتا ہوں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے سیرت نگار لوگوں نے اپنی کتابوں میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مٹھی کو یوں بند کرتا ہے اور بند کر کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ارے میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ چلو یہ مٹھی والی چیز ہی بتائے۔ اتنی کہنے کی دیر تھی کہ مٹھی میں کنکریاں تھیں، کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، بولے تو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اس پر ذرا غور کریں کہ قرآن ویسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں، ہر آیت پر علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ریب نہیں۔ کس میں جو آگے بات آ رہی، لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، اللہ تعالیٰ بھی احسان جتلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اللہ پاک تو بہت بڑے ہیں، وہ کیسے احسان جتلاتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں۔ لیکن تو میں نے پہلی کتابوں کو دیکھا، میں نے توریت کو دیکھا، میں نے انجیل کو دیکھا، میں نے زبور کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن وہ کون سی بات ہے کہ جس پر ساری دنیا کا خدا احسان جتلاتا ہے، تو وہ چیز بھی نرالی ہوگی، وہ بات بھی نرالی ہوگی، وہ تحفہ بھی نرالا ہوگا کہ اتنا بڑا خدا کائنات ساری بناتا ہے لیکن احسان نہیں جتلاتا۔ انسان بناتا ہے، احسان نہیں جتلاتا۔ 18,000 مخلوقات پیدا کرتا ہے، احسان نہیں جتلاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت بخشی، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو طوفان سے، عیسیٰ علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ امام آئے، پیشوا آئے، صحیفے آئے، قطب آئے، ابدال آئے، تیری آنکھوں کو بنایا، تیری زبان بنایا، تیرے لیے پانی بنایا، تجھے مکان دیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے نبی کائنات کا ذرہ ذرہ لا کر کے تیرے قدم میں رکھ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی تو قرآن نے کہا لقد من اللہ
اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ آج میں پوری انسانیت پہ احسان کر رہا ہوں کہ ایک چیز جو میرے جھولی میں تھی اس کو میں نے تمہیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے خزانے میں بھی تھی اس کو میں نے تمہیں دے دی، تو احسان جتلانا چاہیے تھا یا نہیں؟ احسان جتلانا چاہیے تھا۔ سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے بھرا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ تو اس نے کہا چھوٹا کیسے، بڑا کیسے، آسان کیسے، مشکل کیسے؟ تو آپ نے فرمایا چھوٹا اتنا ہے کہ بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس میں سمو کے رکھ دیا۔ آپ قرآن سے کوئی سوال کریے، ہر ایک سوال کا جواب ملتا ہے، لیکن میں جو کہ نعت کا طالب علم ہوں تو میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے وضحا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا، قرآن کہتا ہے ولسان و شفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ قرآن آقا کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ قرآن آقا کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے صفات بتا، قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیٰ الی اللہ سراجا منیرہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حتیٰ کہ تمام انبیاءوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے محمد، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے نبوت لے لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دے۔ لیکن اے مسلمانوں، ہماری بغیر دعاؤں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیج دیا، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا احسان کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔